میں معمول کی طرح گھر کے کام نمٹا رہی تھی جب مجھے اپنی ساس اور سسر کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمیشہ کی طرح میرا سسر میری ساس کو تنگ کر رہا تھا۔ میری ساس کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی تھی، پرنتو پھر بھی میرا سسر انہیں پریشان کرتا تھا، ان کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنے سسر پر بہت کرودھ آتا تھا، جن کی جوانی ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ اب ان کے پتر پتریاں بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کے گھر میں بہویں آ چکی ہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے چکروں میں لگے رہتے اور جگہ اور سمے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اکثر تو وہ ہم لوگوں کے سامنے ہی ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے کہ ہم لوگ شرمندہ ہو جاتے تھے، پرنتو انہیں شرم نہیں آتی تھی۔ ہر کام انسان پر عمر کے حساب سے جچتا ہے، پرنتو ان کی عمریں جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھیں وہ مزید بے شرم ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں گھر میں موجود کسی فرد کا لحاظ نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ انہیں دوبارہ کی کش میں جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میری ساس مجبور ہو کر ان کے کہنے کے مطابق کی کش میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور ایک نظر اپنے پتی پر ڈالی، جو اس سمے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ماتا پتا کی باتیں بخوبی سنی تھیں۔ وہ فی الحال ایسے ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں نے بھی اس سے دوبارہ اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر اس معاملے کو جانے دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اچانک میرے پتی کو ایک ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ پتی کے یہاں سے جانے کے بعد اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی اور وہاں پر کچھ عرصہ رہوں گی، پرنتو میری ساس یکدم ہی بیمار ہو گئی۔ اچانک ہی ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تو پہلے 3-4 دن اسے اسپتال میں ایڈمٹ رکھا۔ جب تک وہ اسپتال میں رہی میرا سسر بہت بے چین گھومتا رہا۔ ہسپتال میں وہ ہم لوگوں کے ککر سے باہر نکلنے کی پرتیکشا کرتا تھا۔ اب مجھے اس انسان سے شدید کفت ہونے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ان کی پتنی تھی اور ان کا اپنی پتنی پر پورا حق تھا، پرنتو پھر بھی لحاظ نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کا میرے سسر کو نہیں پتا تھا۔ ان کی حرکتوں کے بارے میں جلد ہی پورے اسپتال کے عملے کو بھی معلوم ہو گیا، جس کی وجہ سے میری ساس کو جلد ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ یعنی کہ اسپتال کا عملہ بھی میرے سسر کی حرکتوں سے کافی تنگ آ چکا تھا اور انہوں نے اسی میں بہتری جانی کہ جلد از جلد میری ساس کو ہی اسپتال سے نکال دیا جائے تاکہ ان کا پتی نامدار بھی یہاں سے نکل جائے۔ اس دن مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا کہ میرا سسر دوسروں کو بھی غلط نظر سے دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی یہ ساری حرکتیں صرف اپنی پتنی تک محدود ہیں، وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ وہ ایک نرس کو بھی تنگ کر چکا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ نرس کافی شریف اور ڈرپوک تھی، جس کی وجہ سے اس نے اتنا ہنگامہ نہیں مچایا، ورنہ اگر کوئی تیز ترار ہوتی تو آوشے میرے سسر کو پولیس اسٹیشن بھیج دیتی اور پھر ہماری نئے سرے سے بےعزتی ہوتی۔ نہ جانے ایسی کون سی جوانی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اب وہ دوسروں کی بہو پتریوں پر بھی بری نظر ڈالنے لگا تھا۔ مجھے یہ بات حد سے زیادہ سے کرودھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے جب اپنے پتی کو اس بارے میں بتایا تو وہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگا، کیا تم ہر سمے میرے پتا کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ آج کے بعد میرے سامنے میرے پتا کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے پتی کی باتیں بہت تحمل سے سنی اور اسے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی کرودھ میں ہے، لہٰذا اسے مزید تھوڑی دیر بات کر کے میں نے فون رکھ دیا۔ اس سمے گھر میں صرف میں اور میری ساس سسر تھے۔ ان کے باقی بچے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، جبکہ ایک بچہ ان کا ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ایک عجیب سی منحوسیت چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے پتی کی شدید یاد آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں بہت بور بھی ہو رہی تھی۔ پہلے میرے دل میں آیا کہ باہر جا کر ٹی وی دیکھوں، پرنتو پھر اپنے سسر کا خیال آتے ہی میں نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے کوئی غلط حرکت کر دے یا پھر میرے سامنے کوئی غلط بات کر دے جس سے میرا دماغ دوبارہ گھوم جائے۔ اپنے پتی کی تازہ تازہ ڈانٹ کھانے کے بعد میں بھی مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اگر میرا سسر کچھ ایسا ویسا کرتا تو ممکن تھا
کہ میں کرودھ میں اسے جاڑ دیتی۔ مجھے اپنے ککش میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرا دروازہ بجا۔ میں حیران ہو گئی کہ اس سمے کون آ گیا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا سسر کھڑا تھا، جو اس سمے عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھ سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا گیا۔ میں اپنے سسر کی بہت ہی عزت کرتی تھی اور اسے اپنے پتا کی طرح سمجھتی تھی، پرنتو سسر کا حال دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ہوس مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اسے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ میری بات کا اتر دیے بغیر وہ ککش کے اندر داخل ہونے لگا، پرنتو میں فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں آرام کروں گی، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہوں، پرنتو میرے پاس اس جواب کے علاوہ اپنے سسر کے لیے اور کوئی بھی اتر نہیں تھا۔ دوسری طرف میری بات سن کر میرے سسر کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور وہ کروز سے مجھے دیکھنے لگے۔ ارے کنیا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اور جہاں تک تمہارے ککش میں جانے کا پرشن ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ککش میں جانے کا۔ میں تو بس تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا، تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ تم اکیلی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ چنتت ہو جاؤ۔ اچانک ہی سسر نے بات تبدیل کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں پر ہوس کے بجائے کرودھ تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سب صرف اور صرف میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہا ہے کہ میں کسی طرح اسے اپنے ککش میں داخل ہونے کی انومتی دے دوں۔ پرنتو میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھائی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ککش سے باہر نکل گیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اب وہ میرے پتی کو کال ملانے والا تھا اور اسے بتانے والا تھا کہ میں نے اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد میرا یہ شک وشواس میں بدل گیا جب میرے پتی کی کال آئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، اپنے پتی کی چنگاڑتی ہوئی آواز سن کر میرے دل کو کچھ ہوا، پرنتو میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ آخر کو میرا سسر میرے پتی کا پتا تھا اور میرے پتی کو اپنے پتا سے بہت زیادہ پریم تھا۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں مان سکتا تھا کہ اس کے پتا نے مجھے غلط نظر سے دیکھا ہے یا اس نے میرے ساتھ کوئی غلط سمبند بنانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا میں خاموشی سے اس سے بے عزتی سنتی گئی اور آخر میں اس سے क्षमा مانگ لی اور اسے یہ بھی کہا کہ کل میں اپنے سسر سے क्षमा مانگ لوں گی۔ میرے اتنے جلدی راضی ہونے پر پہلے تو میرا پتی حیران ہوا اور پھر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ میں اپنے بستر پر گر گئی۔ مجھے بے حد پیڑا محسوس ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، میں شدید بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون سی آزمائش ہے جو میرے سر پر مسلط ہو گئی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں، کیونکہ اب یہاں پر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اور پھر اگلے دن میری حالت مزید خراب ہو گئی، جبکہ میرا سسر سارا دن مجھ پر مسلط رہا اور میری ساس ایک بار بھی اپنے ککش سے باہر نہیں نکلی۔ وہ پورا دن سسر مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہا اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک دو بار مجھے جان بوجھ کر ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی اور نہ ہی ایک کم عمر کنیا تھی جو یہ ساری حرکتیں نہ سمجھ سکتی۔ میں ایک ویواہک مہیلا تھی اور اپنی سسر کی باتیں، ان کی حرکتیں اور ان کی نظروں کو صاف سمجھتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کام نپٹایا اور اپنے ککش میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اپنے ککش سے باہر نہ نکلوں۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اچانک میرے ککش کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ پہلے دنوں کی نسبت کافی کمزور لگ رہی تھی۔ ان کو وہاں پر دیکھ کر میں نے انہیں ککش میں آنے کا راستہ دیا۔ وہ ککش کے اندر داخل ہو گئیں اور جیسے ہی وہ بیڈ پر بیٹھیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر میں چنتت ہو گئی اور انہیں چپ کروانے لگی، پرنتو میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا سسر ان سے دور دور رہنے لگا ہے اور ان سے بہت بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ میں تو سمجھتی تھی
کہ وہ میری ساس سے بہت پریم کرتا ہے اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا، پرنتو یہاں پر تو کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ میں نے جب اپنی ساس سے اس کی وجہ پوچھی تو میری ساس روتے ہوئے بتانے لگی، دراصل ان دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے، ان دنوں میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں، اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ جب تک میں اچھی بھلی تھی، اس کے کام آ رہی تھی، تب تک اسے مجھ سے پریم تھا، پرنتو اب وہ میرے ساتھ اپنا ویوہار بہت ہی برا کر چکا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے سسر کو کسی ایسی جگہ پہنچا دوں جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہ ہو، پرنتو میں بے بس تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے کرودھ کرنے کے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ چنتا مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر یہ ساری کہانی جو بھی چل رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میری ساس تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی اور مجھے اپنے بچپن کے قصے سناتی رہی۔ مجھے اپنی ساس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ بہت ہی اچھی اور نیک مہیلا تھی، جبکہ ان کا پتی ان سے بالکل الٹ تھا، پرنتو اب افسوس کرنے کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ساری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری، کیونکہ رات 2 بار میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے سسر ہی ہوں گے، لہٰذا نہ تو میں نے جا کر دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی آواز نکالی۔ میرا پتی باہر کیا گیا تھا، میرے سر پر عجیب مصیبت آن پڑی تھی، میرا دل اب ایک دم سے اس گھر میں گھبرانے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں نے دوبارہ اپنے پتی سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی انومتی دے دے، پرنتو میرا پتی میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، نہ جانے اسے میرے سسر نے میرے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ اب وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں خود ہی باتیں کرتی رہی اور وہ ہوں ہاں میں اتر دیتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے فون رکھ دیا، کیونکہ مجھے ہر صورت اپنا گھر بسا کر رکھنا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنا سمے یہاں پر گزار رہی تھی۔ اگلے دن میں اپنے ککش کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک میرا سسر وہاں پر آ گیا۔ اس سمے میں بالکل بھی مناسب حالت میں نہیں تھی، میرا دوپٹہ سائڈ پر پڑا ہوا تھا، لہٰذا میں ایسی حالت میں نہیں تھی کہ میرے پتی کے علاوہ کوئی اور پرش مجھے دیکھ سکتا۔ جب میں نے اپنے سسر کو پیچھے کھڑا پایا تو میں یکدم ہی گھبرا گئی۔ میں ان کے وہاں پر آنے سے نہیں گھبرائی تھی، بلکہ ان کی نظروں سے گھبرائی تھی، جو آنکھوں میں شیطانیت لیے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر لیا، پرنتو ان کی نظروں میں فرق نہیں آیا، وہ ابھی بھی پہلے کی طرح مجھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئے اور پھر مجھے دیکھ کر پوری سرار انداز میں مسکرانے لگے۔ کام تو مجھے اب تم سے بہت سارے ہیں، پرنتو ابھی سمے نہیں ہے ان کا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ مجھے واقعی میں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تمہیں سمجھانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہاری پیاری ساس خود ہی تمہیں آ کر سب کچھ سمجھا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ مجھے ہوس بھری نظروں سے گھورنا نہیں بھولے تھے۔ میں وہی فرش پر بیٹھ گئی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا جیون ایک دم سے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے نرنے کر لیا تھا کہ اب میں 1 منٹ بھی یہاں پر نہیں رکوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوبارہ میرا سسر میرے ککش میں آیا تھا اور مجھے سامان پیک کرتا ہوا دیکھ کر گیا تھا، اس لیے جب میں بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکلنے لگی تو میری ساس جلدی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، کدھر جا رہی ہو؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں فی الحال یہاں پر رکنے کے ارادے میں نہیں تھی، اس لیے میں نے انتہائی نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس گھر سے باہر نکلتی۔ اچانک میری ساس بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے سسر کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد سسر باہر آیا، پرنتو وہ بالکل نارمل تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی پتنی کے بے ہوش ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ وہ آرام سے کھڑا میرا منہ تک رہا تھا جب میں نے اسے کہا کہ میری سہایتا کرو تاکہ میں ماں کو اٹھا کر ان کے ککش میں لے جا سکوں۔ مجھے اس دن پہلی بار اپنی ساس کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے سسر کی سہایتا سے اپنی ساس کو سہارا دیا اور انہیں ککش میں لے گئی۔ اس دوران
میرے سسر مجھے ہاتھ لگانا نہیں بھولے تھے۔ جہاں جہاں انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تھا وہاں وہاں مجھے شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی ساس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میرے پتی کی کال آ گئی۔ میرا موبائل ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ میرے سسر نے بغیر میری انومتی سے میرا موبائل اٹھایا اور میرے پتی کو بتایا کہ تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ میری ساس کی بے ہوشگی کی خبر سن کر وہ بھی چنتت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی یہ چنتا کرودھ میں تبدیل ہو گئی جب میرے سسر نے اسے یہ بتایا کہ تمہاری ماں تمہاری پتنی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ اگر وہ یہ گھر چھوڑنے کا ارادہ نہ کرتی تو تمہاری ماں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے ہوں۔ مجھے ان سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میرا پتی جو پہلے ہی مجھ سے ناراض تھا اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ اس کے بعد 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میرا کسی سے رابطہ نہ ہوا تھا کیونکہ میرا موبائل بھی میرے سسر نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارے پتی نے مجھے تمہارا موبائل اپنے پاس رکھنے کی انومتی دی ہے۔ میں ان سے ضد نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بحث کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس طرح میں زیادہ دیر تک ان کی نظروں کے سامنے رہ سکتی تھی جبکہ میں ایک بار بھی ان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جیون یکدم ہی ویران اور بنجر ہو گیا تھا۔ دوسری طرف میری ساس کی طبیعت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سسر کی ہوس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں شدت سے پرارتھنا کرتی تھی کہ اوپر والا میری ساس کو صحت دے دے تاکہ میری اس انسان سے جان چھوٹ جائے، پرنتو میں تو نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے اور وہ آزمائش میرا سسر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے خود چل کر اپنے سسر کے ککش میں جانا ہوگا اور پھر اس کی کہی ہوئی باتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی جب اچانک میرا سسر وہاں پر آ گیا اور خاموشی سے میرے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سمے میں اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہ تو اس کے آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی اس کے پیچھے کھڑے ہونے کا پتہ چلا۔ ہوش میں تو میں تب آئی جب میرے سسر نے مجھ پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہ کھڑا مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حد سے زیادہ شیطانیت تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی شیطانی خواہشات کو ابھی اور اسی سمے پورا کر دے۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی چمک کو دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے ککش میں چلی گئی جبکہ وہ پیچھے ہی مجھے آوازیں دینے لگا۔ اس دن کے بعد تو وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ وہ ہر سمے یہی کوشش کرتا رہتا کہ وہ کسی طرح سے میرے قریب رہ سکے اور مجھے ہاتھ لگا سکے جبکہ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح اس سے بچوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی یہ سمسیا میں کس کو بتاؤں۔ یہاں پر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا اور اپنے گھر والوں کو تو میں یہ بتا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس موبائل ہی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میرے سسر نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں جیسے ہی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا سسر پہلے ہی باہر موجود تھا۔ اس دن میں ککش لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اپنے سسر کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے بالوں سے تولیہ اتارا اور اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا، پرنتو اس کے باوجود میرے سسر کی نظر مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ لی ہیں اور میرا ایکس رے کرنے لگا ہے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور آپ کس کی انومتی سے یہاں پر آئے ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر میرا سسر پورے سرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اگر میں تمہارے علم میں اضافہ کرتا چلوں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھر میرا ہے اور مجھے کسی بھی ککش میں جانے کے لیے کسی کی بھی انومتی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرا پارا گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرتی وہ خود ہی میرے بستر پر سے اٹھ گئے اور باہر جاتے ہوئے کہنے لگے، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، تب میں تمہیں ساری باتیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ بدتمیزی کی اس سمے انتہا تھی جو ان کے لہجے میں تھی۔ انہیں کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں رہا تھا۔ ان کی بات سن کر میرا پورا شریر خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں جو اس ویکتی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملاقات کا سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا
تو میں اس سے بہتر مرنا پسند کرتی۔ وہ پورا دن میں ککر سے باہر نہیں نکلی۔ میرا سسر مزید 2 بار آیا تھا اور دستک دے کر چلا گیا تھا۔ رات کو دوبارہ وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں ہنسا اور کہنے لگا، بعد میں تمہیں خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ابھی نخرے نہ کرو اور آ کر کھانا کھاؤ۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں اس مسئلے سے نکلنے کی جتنی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی اس میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ رات کو دوبارہ میرے ککش کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ ساس کی آواز سن کر میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا میری ساس رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، تمہارے سسر کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی سے جا کر دیکھو کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے بغیر کسی اور چیز کی طرف دھیان دیے تیزی سے اپنے سسر کے ککش کی طرف بھاگی۔ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ ایک ظالم درندہ ہے جو اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے ہی میں ککش کے اندر داخل ہوئی، ککش میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا پیچھے ہی میرا سسر کھڑا تھا، جبکہ میز پر موبائل رکھا ہوا تھا جہاں پر ویڈیو بن رہی تھی۔ یقیناً یہ میرے سسر نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ بعد میں مجھے بلیک میل کر سکے، لہٰذا میں خود کو اس سے بچانے کی کوشش کرنے لگی، پرنتو وہ مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کرتا یا میری عزت کو روندنے کی کوشش کرتا، میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور سہایتا کے لیے پکارنے لگی۔ شاید میری قسمت اچھی تھی، اس لیے دروازہ باہر سے بجا۔ میرے سسر نے یہی سمجھا کہ شاید ان کی پتنی ہے، پرنتو وہاں پر ان کا پتر تھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ تمہاری پتنی پاگل ہو گئی ہے، یہ میرے ککش میں آ کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، اپنی پتنی کو سنبھالو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میری کردار کشی کرتے اور مجھ پر الزامات لگاتے، میں نے تیزی سے وہ موبائل اٹھایا جہاں پر وہ ویڈیو بن رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر پہلے بننے والی ویڈیو اپنے پتی کو دکھا دی، اور وہ ویڈیو دیکھ کر میرے پتی کی آنکھیں یکدم لال ہو گئیں۔ انہوں نے میرے سسر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میرا پتی میرا محافظ بن کر آیا تھا۔ میری فکر اب کچھ کم ہو گئی تھی۔ تب مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا کہ میرا سسر میرے پتی کا اصل پتا نہیں تھا۔ میری ساس کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ ان کے پہلے پتی سے تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرا سسر پتریوں پر بھی غلط نظر ڈالنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے میری ساس نے ان کی چھوٹی ہی عمروں میں وواہ کر دیا تھا، اور پھر اس دن میرے پتی نے میرے سسر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے میری عزت بچائی تھی۔ بے شک جب نیت صاف ہو تو خود انسان کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آفش آتی ہے۔